بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہارون ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہارون آفیشل۔ دوستو، سعودی عرب میں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی نمایاں ترین قابل دید مقامات میں محراب نبوی ایک ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر امام نماز کی امامت کرتے ہیں۔ دوستو، محراب نبوی روضہ شریف میں منبر نبوی کے پاس بائیں جانب واقع ہے۔ اس سے قبلے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ امام مسجد نبوی یہاں کھڑے ہو کر فرض نماز کی امامت کرتے ہیں۔ دوستو، سیرت الطیبہ اور اسلامی تاریخ میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کا رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ احادیث مبارکہ کے معتبر ترین کتاب بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تھے تو وہ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کا رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ اس وقت امام کے کھڑے ہونے کی جگہ مسجد کے آخر میں باب عثمان کے بالمقابل شمال کی جانب تھی۔ 16 یا 17 ماہ بعد قبلہ تبدیل ہوا تو پھر پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم پر بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر امام کی جائے نماز مسجد نبوی کی شمال کے حصے سے جنوب کے حصے میں منتقل کر دی گئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے چند روز تک عائشہ صدیقہ کے نام سے منسوب ستون کے پاس نماز کی امامت کرائی تھی۔ اس کے بعد المحلہ ستون کے قریب امامت کی اور اپنی وفات تک اسی جگہ کھڑے ہو کر نمازیوں کی امامت کرتے رہے۔ دوستو، اس کے اور منبر شریف کے درمیان 14 ہاتھ اور 1 بلشت کا فاصلہ ہے۔ اس جگہ اور روضہ رسول کی دیوار کے درمیان 38 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ اس کے اور قبلے کی دیوار کے درمیان راہداری واقع ہے۔ اسے محراب نبوی کہا جاتا ہے اور یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عہد رسالت میں محراب نبوی تعمیر نہیں کی گئی تھی۔ پیغمبر اسلام وہاں کھڑے ہو کر امامت کرتے تھے اور وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک یہ جگہ اسی طرح سادہ رہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ کی گورنری کے زمانے میں محراب نبوی تیار کرائی۔ معروف سیرت نگار السمہودی نے تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مسجد نبوی میں کوئی محراب نہیں تھی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی ایجاد ہے اور محراب کا رواج اسلامی تاریخ کے ابتدائی 100 سال کے درمیان نظر نہیں آتا۔ اس کی شروعات دوسری صدی ہجری کے آغاز میں ہوئی۔ مسلم خلفاء نے مسجد نبوی کی تاریخ اور عہد رسالت کے تمام قابل دید مقامات کی حفاظت کی۔ سعودی ریاست میں بانی مملکت شاہ عبدالعزیز اور پھر ان کے جانشین بیٹوں نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع و تزئین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور زائرین کی سہولت کے لیے بہت سارے کام کرائے۔ تو دوستو، یہ تھی محراب نبوی کی تاریخ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔